یہ کہانی ایک چھوٹے سے اور خوبصورت سے گاؤں کی ہے۔ یہ کہانی نہایت دل کو چھو دینے والی ہے، تو اس کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس گاؤں میں احمد صاحب اور ساجدہ اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بیٹے کا نام علی تھا اور بیٹی کا نام سارا تھا۔ احمد صاحب ہر روز صبح کام پر جانے سے پہلے دونوں بچوں کو پیسے دیتے، مگر بیٹے کو بڑا نوٹ اور بیٹی کو چھوٹا نوٹ دیتے۔ مگر تب سارا خوش ہوتی، مگر علی کو اور پیسے چاہیے ہوتے۔ پیسے ملتے ہی علی فوراً دکان کی طرف دوڑتا اور نئی نئی چیزیں خریدتا۔ کبھی وہ بوتل پیتا اور چپس کھاتا تو کبھی کچھ دوسری چیزیں۔ سارا اپنے پیسوں کو اپنے گلک میں جمع کرتی رہتی تھی، اسے اسی میں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اگلے دن پھر احمد صاحب دونوں بچوں کو پیسے دیتے ہیں۔ زیادہ پیسے لینے کے باوجود بیٹا ناراض رہتا۔ جب وہ کام سے واپس آتا اور پانی کے لیے بیٹے کو آواز لگاتا تو جواب میں بیٹا کہتا کہ میں گیم کھیل رہا ہوں، اور بیٹی ہی ہوتی جو بھاگ کر اپنے والد کو پانی لا کے دیا کرتی تھی۔ انہیں پانی دیتی اور ان سے پوچھتی کہ آج آپ کا دن کیسا گزرا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی بیٹی کو ہی نمک کے لیے اٹھایا جاتا۔ وہ پہلے ہی تھکی ہوتی پر تب بھی اسے ہی اٹھنا پڑتا۔ پھر اگلے دن والد پھر علی کو زیادہ پیسے دے دیتے، پر سارا کو چھوٹا نوٹ دیتے، پر علی پھر خفا ہوتا۔ جب احمد صاحب کام سے لوٹتے تو سارا ہی ان کے پاؤں دباتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن آیا جب احمد صاحب کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ انہیں شدید کھانسی اور زکام تھا۔ اس دوران اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ سائرہ ہی اپنے والد کے پاس آئیں اور ان سے ان کی طبیعت کا حال معلوم کیا اور ان کی پریشانی کی وجہ جاننی چاہی۔ والد نے بتایا کہ اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں گھر کا خرچ اور میری دوائیاں کیسے آئیں گی۔ بیٹی فوراً گئی اور اپنا گلہ اٹھا کر لائی۔ اس نے اپنا گلہ توڑا اور اپنی جمع کیے ہوئے سارے پیسے اپنے ابو کو دے دیے۔ اس کے ابو بہت حیران تھے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے۔ بیٹی اپنی ساری جمع پونجی اپنے والد کو دینے سے بالکل نہیں ہچکچائی۔ جب سارا کمرے سے چلی گئی تو احمد صاحب گہری سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ اس کا رویہ بیٹی کے ساتھ بہت غلط تھا، کیونکہ مشکل میں احساس تو اس کی بیٹی ہی اس کا کر رہی تھی۔ جب وہ تھوڑا ٹھیک ہوا، اس نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی اور اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اگلے دن سے وہ دونوں بچوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتا، دونوں کو برابر پیسے ملتے اور علی کو بھی تاکید کی جاتی کہ وہ بھی پیسے احتیاط سے خرچ کرے، اور سارا کو کہا جاتا کہ وہ پیسے خرچ کیا کرے اپنی ذات پر۔ آج میں نے ایک بہت ضروری سبق سیکھا۔ مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور ہمیں کبھی بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں یہی چیز سکھانی چاہیے کہ تم دونوں ہماری نظر میں برابر ہو۔ ایسی ہی سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔